السلام علیکم۔ اس وقت آپ سے بات کرتے ہیں جو ٹی ایل پی کا اس وقت ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، جس کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ٹینس صورتحال ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ مشکل صورتحال میں ایک دفعہ پھر جو پاکستان ہے وہ دکھ رہا ہے، کیونکہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ لانگ مارچ کو لے کے جو ہے مسلسل اپنے منزل کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں جو ہے فیض آباد انٹرچینج پر پہنچیں گے، جس کے بعد وہ ڈی چوک کی جانب بھی جو ہے اپنی پیش قدمی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اچانک سے جو ہے ان کی جانب سے یو ٹرن لیا گیا۔ اس سے قبل شیخ رشید کی جانب سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ مذاکرات کے ذریعے ان کے معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا، لیکن جب وزیر اعظم واپس آئے تو بالکل ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جو پوزیشن جو تھی وہ حکومت کی جو ہے وہ سعودی عرب سے وزیر اعظم کے آنے کے بعد جو ہے وہ بالکل تبدیل دکھائی دی، جس کے بعد دوبارہ سے ایک ٹینس کی صورتحال پیدا ہوئی، جہاں پہ کنٹینر لگائے گئے تھے انہیں دوبارہ سے جو ہے ہٹایا گیا تھا، لیکن دوبارہ سے پھر وہی صورتحال پیدا ہونے کے بعد کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا عام شہری ہے، جو کہ اس وقت نہ صرف پہلے ہی مہنگائی کی جو چکی ہے اس کے اندر نہ صرف بری طرح سے پس رہا ہے، بلکہ جو موجودہ مہنگائی کی صورتحال ہے اس نے ہر عام آدمی کو اس وقت جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں کنٹینر لگا کے حکومت کی جانب سے غلط بیان بازی کرنا اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے ان کو ختم کرنا جو ہے یقینی طور پہ لوگوں کے لیے نہ صرف کاروباری نقصان ہے، بلکہ اس وقت جو لوگ معاشی طور پہ جو پہلے سے ہی کرونا اور دیگر پابندیوں کے باعث جو ہے وہ کمزور ہیں، ان کے اوپر میرے خیال میں ایک دفعہ ایک اور ظلم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کے راول پنڈی اسلام آباد کے جو علاقے ہیں ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو راستے ہیں ان کے اندر شدید جو ٹینشن ہے وہ اس وقت پائی جاتی ہے۔ جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں، یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آیا وہ کون سا راستہ اختیار کریں اور کہاں سے وہ اپنی منزل کی جانب پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پنجاب اور دیگر صوبوں سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں، کہ وہ خاص طور وہ لوگ جو اس وقت جو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اس کے بعد دیگر جو لوگوں کی کاروباری اٹینشنز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ لوگوں کو مزید اس ماحول میں جو ہے وہ پریشان کر رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات جو ہیں اس کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کا یہ سٹانس رہا، لیکن حکومت نے جو ہے بیک فٹ پہ جا کے جو ہے نہ صرف مذاکرات کیے بلکہ بہت زیادہ نقصان کے بعد اربوں روپے کی معیشت ڈوبنے کے بعد جو ہے حکومت جو ہے مذاکرات کرتی ہے، اور پھر سے ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ کے جو تمام تر ایشوز ہیں ان کو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ بشرطے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی، وزیر اعظم نے اس معاملے کو جو ہے عالمی فورمز کے اوپر بھی اٹھایا، لیکن اس کے بعد پھر سے ہم دیکھا کہ کرونا کا زور ٹوٹنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان ایک دفعہ پھر سے یہاں پہ موجود ہے، لیکن لوگوں کے لیے پریشانی یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے وہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان کی جانب سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ جو عام شہری ہیں، جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ رینجرز اور پولیس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس گولی مارنے کا اختیار ہے، تو اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ شاید عام آدمی جو ہے وہ پولیس سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا۔ راول پنڈی اسلام آباد کی اگر صورتحال ہم آپ کو بتائیں تو جہاں پہ مسلسل شہریوں کی شکایات آ رہی ہیں کہ جو لوگ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں ان کے علاقوں کو جو ہے کارڈن آف کیا گیا ہے، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اور وہاں پہ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ مسلسل جو ہیں وہ پولیس والوں کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہو رہی ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اگر آپ یہاں پہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ایک ایک گلی جو باہر کوئی سبزی لینے نکلتا ہے، دودھ لینے نکلتا ہے، بچے کا کوئی اب کسی کے گھر میں بچہ ہے یا کوئی بیمار ہے اس کی دوائی لینے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو 3 سے 4 پوائنٹس پہ جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر چیک کیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے لوگوں کو مسلسل مزید پریشان کر رہی ہے۔ جو پنجاب پولیس کے آئے ہوئے یہاں پہ جوان ہیں ان کے ساتھ لوگ ہمدردی کرنے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب حکومت اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو کوس رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ نے یہاں پہ تعینات کر دیے ہیں جو کہ نہ خواتین نہ بچوں نہ بوڑھوں کا جو ہے وہ لحاظ کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ لوگوں کو مسلسل تنگ کر رہی ہے کہ مس گائیڈ جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کو کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو یہاں تک کہ دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے
مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل بھی جو پولیس ہے وہ انتقامی کارروائیاں بھی کرتی ہے، تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو یہاں پہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تحریک لباقی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت وزیر آباد کے قریب ان کا قافلہ پہنچا تھا، جو کہ اب مسلسل آگے جہلم کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے اپنے فائنل پڑاؤ جہاں پہ ان کا ہے وہاں تک وہ 2 سے 3 یا 4 روز میں جو ہے پہنچ جائیں، اور وہاں پہ جا کے اپنے مطالبہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں۔ یہاں پہ جو صورتحال خراب ہوئی، جو تحریک لباق پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو جو ہے شیخ صاحب نے جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ شیخ صاحب نے یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے کہا تھا کہ مذاکرات کریں گے، بیٹھیں گے، آپ کی باتیں مانی جائیں گی، لیکن اس کے بعد حکومت کا جو سخت موقف آیا ہے اس کے بعد یہاں پہ صورتحال جو ہے بگڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد، اس کے بعد جی ٹی روڈ اور دیگر جو علاقے ہیں لاہور سے آنے والے جو راستے ہیں وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ کرفیو کا سماں ہے۔ اس وقت اگر راولپنڈی کے علاقوں کا بھی آپ رخ کریں تو وہاں پہ آپ کو یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ جو مختلف چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں، خاردار تارے لگا کنٹینر رکھے گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے کس راستے سے جو ہے اپنے گھروں کو پہنچنا ہے، کیونکہ جب شام کو لوگ نکلتے ہیں تو جو وہ راستہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو انہیں مزید کسی اور راستے سے جو ہے اپنے گھر جانے کا کہا جاتا ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ صورتحال اس وقت لوگوں کو نہ صرف پریشان کر رہی ہے بلکہ حکومتی جو پوزیشن ہے اور موقف ہے اس کو بھی کمزور کر رہی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت شاید حکومت کو شاید لگ رہا ہے کہ شاید $3 ارب جو ہیں وہ سعودی عرب سے جو ایک خطیر رقم جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں رکھی گئی ہے کہ شاید اب پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کے مسائل وہیں پر موجود ہیں، کیونکہ 9 ارب کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر ہیں وہ تو اسٹیٹ بینک میں پڑے رہیں گے، لیکن جو ہمارا ملکی نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد شاید حکومت کو مزید جو ہے نقصان جو ہے اس وقت اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے وہ جو مختلف الزامات جو ہے وہ تحریک لباق پاکستان کے اوپر لگا رہی ہے، جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لباق پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی اس بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے کل تک انہیں سپورٹ کرتی رہی ہے، جب مختلف دھرنے ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ اقتدار میں عمران خان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، کہیں زیادہ مضبوط تھے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کا جو سٹانس ہے وہ نہیں رکھ پائے تھے، اور ہمیشہ جو معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے پنجاب اور اس کے بعد جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے ہیں وہاں پہ رینجرز کے اہلکار تعینات کر دی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر لوگ جو ہیں وہ ہلہ گلہ کریں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال یقینی طور پہ حکومت جو ہے وہ سنبھالنے کی بجائے اس صورتحال کو مزید بگاڑا جا رہا ہے۔ نہ صرف حکومت کے جو پبلک ہے اس وقت ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، بلکہ جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے اس غصے میں ہے کہ حکومت جو ہے چیزوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے، جس سے جو معاملات ہیں وہ مزید بگڑیں گے، اور اس سے صورتحال نہ صرف خراب ہوگی بلکہ خون ریزی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آ کر حل ہوں گے۔ تو یہ صورتحال لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لوگوں کو بس یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ وہ جو لوگ سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں سے سفر کرنے میں اجتناب ضرور کریں۔ جو شہروں کے اندر لوگ موجود ہیں یہاں پہ ان کی یقینی طور پہ مجبوریاں ہیں، انہیں باہر نکلنا ہے اپنے روزگار کے سلسلے میں، تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے گھر کا جو سرکل ہے وہ چلا سکیں۔ لیکن جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، تو ان کے لیے ان کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ صورتحال خراب ہے، اور اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کسی مجبوری میں ضرور نکلیں، لیکن اگر آپ اسلام آباد، راولپنڈی یا دیگر علاقوں میں کسی شادی یا کسی بھی سیلیبریشن کا حصہ بننے کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، تاکہ یہاں پر آپ کو کسی بھی مشکل صورتحال کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت جو ٹی ایل پی کی صورتحال ہے کہ ان کا قافلہ جو ہے وہ وزیر آباد سے آگے جہلم کی جانب گامزن ہے، جہاں پہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ پولیس اور رینجر کی بھاری نفری جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی ہے، جس سے تصادم کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مختلف جو ادارے ہیں وہ اسی بات کی جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ بڑے تصادم کے نتیجے میں بڑی جو خون ریزی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد حکومت کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کل تک جو حکومت تھی وہ انہی لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا تھا، ان لوگوں کے حق میں جو ہے
کمپین چلائی جاتی تھی، آج پھر ان لوگوں کے اوپر راہ اور دیگر جو الزامات ہیں وہ لگا کے یہ میسج جو ہے وہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ مزید اس پہ ہم اپڈیٹ آپ کو ضرور کریں گے کہ آگے جو صورتحال ہے وہ کیا ڈیولپ ہوتی ہے، مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اور اس تحریک لیبیک اور پاکستان کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں ان میں کوئی پیش رفت ہو پائے گی یا نہیں۔ اس پر آپ ہماری تمام تر جو خبریں ہیں یا اس حوالے سے اوپینین جو ہے وہ جاننے کے لیے ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ہم مزید جو ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور دھرنا کی جو صورتحال اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو آگاہ کر سکیں۔